ज़िंदगी मुजाहिदों में गुजरी। तो हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं सहाबा कराम ने मशवरा किया कि अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपना तर्ज़ ज़िंदगी बदलना चाहिए, ये मुजाहिदा छोड़ दें। ज़िंदगी हर दौर में एक जैसी नहीं रहती, अब कुछ अच्छा खाएं, नरम पहने, बड़े बड़े वफ़द आते हैं, उनकी भी रियायत होनी चाहिए। तो मशवरा हो गया, बात हज़रत उमर से कौन करे, किसी में हिम्मत नहीं हो रही। तो मशवरा हुआ कि कौन हज़रत उमर से बात करे। तय हुआ कि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहो, वो हज़रत उमर से बात कर सकती हैं, इसलिए कि बेटी भी हैं और उम्मुल मुमिनीन भी हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा भी हैं, बेटी भी हैं। इन दो निस्बतों से हज़रत हफ्सा ये बात कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को तैयार किया, आप बात करें। वो हाज़िर खिदमत हुई, अब्बा जान एक बात कहनी है। फरमाया बेटी कहो क्या कहना है। कि अब्बा जान अब आप बूढ़े हो गए, अब आप में ज़ौफ़ आ गया है, कमज़ोरी आ गई है, लिहाजा अपना तर्ज़ ज़िंदगी कुछ बदलें, बिस्तर अच्छा बिछाएं और कपड़े अच्छे पहनें, खाना अच्छा खाएं, मुक़व्वी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और कुछ राहत करें, आराम करें। फ़त्तख़िज़ लिनफ़्सिका ख़ादिमा, अपना कोई खादिम रख लें, कोई मुशीर रख लें जो आपके काम सर अंजाम दे। ये सुनते ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। फरमाया मेरी बेटी तुम्हें किसने मशवरा दिया है। अर्ज़ किया अब्बा जान पहले आप अपनी राय इरशाद फरमाएं। फरमाया बेटी मुझे उन लोगों के नाम बता जिन्होंने तुम्हें मशवरा दिया है, चेहरे उनके स्याह कर दूँ मार मार के। फिर फरमाया मेरी बेटी तू तो मेरे नबी के घर वाली है, तू तो ऐसी बातें न कर, ऐसे मशवरे मुझे न दे। तुम्हें मालूम है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला ज़िंदगी कैसी गुजरी कि इस 63 साला ज़िंदगी में कभी एक दिन हुज़ूर ने छने हुए आटे की रोटी खाई। 63 साला ज़िंदगी में कभी 2 दिन मुसलसल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट भर कर खाना खाया। सुबह खाया तो शाम का पता नहीं, शाम खाया तो सुबह का पता नहीं। फाकों पर फाके आ जाते, पेट पर पत्थर बंध जाते। फरमाया मेरी बेटी तुम्हें वो दिन याद है जब एक दफ़ा तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेज़ पर रख कर खाना पेश किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए, आपने फरमाया हफ्सा ये क्या किया, मैं ग़ुलाम हूँ बादशाह नहीं हूँ, ग़ुलामों की तरह ज़िंदगी गुजारूँगा, ग़ुलामों की तरह बैठ के खाऊँगा। आपने रोटी मेज़ से ज़मीन पर रख कर खाई। फरमाया मेरी बेटी तुम्हें हुज़ूर का बिस्तर तो याद है, कैसा बिस्तर था। एक ही टाट होता था जिसे तो दिन में इकहरा कर देती थी, रात को दोहरा करके बिछाती थी। तुम्हें वो रात याद है जिस रात तुमने उस टाट को चौहरा करके 4 तह देकर बिछाया था। सुबह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए, आपने फरमाया हफ्सा ये क्या किया, इस टाट को दोहरा रहने दे, चौहरा न कर। रात को उठने में और अल्लाह से बातें करने में मुझे तकलीफ़ महसूस हुई, दिक्कत महसूस हुई, इसको अपने हाल पे रख, पहले की तरह दोहरा कर, चौहरा ना कर। फिर फरमाया हफ्सा तुम्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास तो याद है ना, आपका लिबास एक एक दर्जन कुर्ते नहीं होते थे, 20 लिबास नहीं होते थे, एक ही कुर्ता होता था, एक ही लिबास होता था जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद धोते और उसके सूखने का इंतज़ार करते। और इसी इंतज़ार में कभी नमाज में ताख़ीर हो जाती, बिलाल आते, दरवाज़े पर सदा लगाते अस्सलातु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल नमाज का वक्त आ पहुँचा। आप फरमाते बिलाल मैं क्या करूँ, मेरे तो कपड़े नहीं सूखे, कैसे आऊँ नमाज पढ़ाने के लिए। तो कपड़ों के सूखने में नमाज में ताख़ीर हो जाती। फरमाया हफ्सा तुम्हें वो दिन याद है जब हुज़ूर के पास एक कुर्ता भी ना रहा, कोई ज़रूरतमंद आया आपने अपना वो लिबास उसको दे दिया, कोई चादर आपने पहन ली और एक औरत को पता चला, उसने कहा मैं 2 चादरें भेजती हूँ, एक चादर उसने पहले भेज दी, दूसरे के भेजने में ज़रा ताख़ीर हो गई। तो इतने में नमाज का वक्त आया, बिलाल हाजिर खिदमत हुए, या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त हो गया, आपके पास दूसरी चादर नहीं थी, उसी एक चादर को बांध कर आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए, एक ही चादर में आपने नमाज पढ़ाई। आप क्या करते, दूसरा कपड़ा था ही नहीं। फरमाया मेरी बेटी
مجھے تم کیا مشورے دیتی ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ان مجاہدوں پر خود کو لگا کر چلے گئے، مشقتیں اٹھاتے اٹھاتے دنیا سے چلے گئے۔ ابو بکر اسی راہ پر چلے، میری مثال سمجھ، 3 مسافر ایک راستے پر چلے، 3 راہی ایک منزل کو چلے، ایک چلا منزل تک پہنچ گیا، دوسرا چلا اسی راہ پر چلتے چلتے منزل تک پہنچ گیا، تیسرا مسافر ابھی بیچ راہ میں ہے، کچھ پتہ نہیں منزل تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ تم مجھے اس راستے سے ہٹانا چاہتی ہو، بجائے اس کے کہ میرے ساتھ تعاون کرو، اسی راہ پر میں چلوں جس راہ پر میرے 2 پیش رو پہلے چلے، تاکہ ان کی طرح میں بھی منزل تک پہنچوں۔ اور اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشقتوں پر رہے۔ اپنی بیٹی سے کہا، میری بیٹی، اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو انہی مشقتوں پر رکھوں گا، انہی مجاہدوں میں رکھوں گا، انہی ریاضتوں میں رکھوں گا، یہاں تک کہ مجھے میرا مولا میرے ساتھیوں سے ملا دے، میرے ساتھیوں سے ملا دے۔ اور پھر اللہ نے دکھایا، فجر 26 ذی الحجہ فجر کی نماز کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اقامت ہوئی اور نماز شروع فرمائی، اللہ اکبر، بس یہ کہا۔ ان کا معمول تھا فجر کی پہلی رکعت میں کبھی سورہ یوسف پڑھتے، کبھی سورہ حجر پڑھتے، لمبی صورت پڑھتے، اس دوران مسجد بھر جاتی اور نماز مکمل فرماتے۔ غلس اندھیرے میں نماز شروع کرتے تھے اور تھوڑی جب روشنی پھیلی ہوتی اس وقت نماز ختم ہوتی تھی۔ یہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کی نماز تھی، حضور کی نماز بھی ایسی تھی۔ تو بس اللہ اکبر کہا، ابھی قرات شروع نہیں ہوئی، تو اگلی صفوں میں ایک مجوسی کھڑا ہوا تھا، ابو لؤلؤ، جس کا نام تھا فیروز، وہ نکلا، سامنے سے آ کر اس نے خنجر کا وار کیا، اور حضرت عمر کی زبان سے نکلا، قتلنی الکلب، ایک کتے نے مجھے مار ڈالا۔ اور حضرت عبد الرحمن لڑ کھڑائے تو پیچھے عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جگہ ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور صحابہ ان کو لے کر پیچھے ہٹے، اور یہ ابو لؤلؤ کو پکڑنے کی کوشش کی تو یہ بھاگتا بھاگتا جہاں سے گزرتا مسلمانوں پر حملہ کرتا جاتا۔ 13-14 صحابہ اسی وقت شہید ہو گئے، مسلمان اسی وقت شہید ہو گئے۔ پھر آگے بڑھا تو کسی نے بڑی چادر پھینکی اس پر اور اس کو پکڑا، اس کو جب یقین ہوا کہ میں پکڑا گیا ہوں، اس نے وہیں خودکشی کر لی اور مر گیا۔ تو نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مختصر مکمل فرمائی۔ نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گرد جب سارے لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے فرمایا، دیکھو کس نے مجھے قتل کیا؟ انہوں نے کہا، جی وہ خود بھی مر گیا، ابو لؤلؤ مجوسی ہے۔ فرمایا، الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی علی ید رجل یدعی للاسلام، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں مرا، کافر کے ہاتھوں مر کے جا رہا ہوں۔ اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو جتنے بڑے کافر کے ہاتھوں مرتا ہے اتنا ہی بڑا شہید ہوتا ہے، اس کے درجہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ دنیا میں مختلف شکلوں میں کفر پھیلا ہوا ہے، سب سے بدترین درجے کا کفر مجوسیت ہے، مجوسیت ہے، آتش پرستی سب سے اس کے اندر جائیں تو ان غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے، سگی ماں کے ساتھ ان کے ہاں نکاح ہوتا ہے۔ تو فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں ہوئی، کافر کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ تو صحابہ نے ان کو غذا کھلائی تو وہ پیٹ کے راستے سے باہر آ گئی، اور یقین ہو گیا کہ اب بچنا مشکل ہے۔ تو بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جاؤ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور ان سے کہو کہ میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا، امیر المؤمنین نہ کہنا، اب میں امیر المؤمنین نہیں رہا، اب میں بس خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے در پر اور عرض کیا، اماں جان میرا باپ اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روتی ہوئی اٹھیں
اور فرمایا بیٹے ابن عمر یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر وہ ہستی ہے وَلَأُوثِرَنَّهُ عَلَى نَفْسِي کہ میں اسے اپنی ذات پر ترجیح دوں گی، جاؤ جا کر کہو کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ حاضر خدمت ہوئے، خوشی خوشی دوڑے دوڑے آئے، ابا جان اجازت مل گئی۔ فرمایا بیٹا ہو سکتا ہے شرما شرمی میں انہوں نے اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں میرا جنازہ پڑھنا پھر لے جانا، اجازت مانگنا، اجازت دیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر مجھے بقی میں ڈال دینا۔ اور صحابہ کرام آپ کے گرد جمع تھے، تو صحابہ نے عرض کیا امیر المؤمنین کسی اگلے خلیفہ کو منتخب فرما دیں، نامزد فرما دیں۔ فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو دیکھا ہے، میری نظر میں سب سے افضل یہ 6 صحابہ ہیں، اور ان میں عالم اسلام سنبھالنے کی صلاحیت بھی ہے، ایک ایک میں عالم اسلام سنبھالنے کی صلاحیت بھی ہے، دشمن کی چالوں کو سمجھتے ہیں اور ان کو ناکام بنانا بھی جانتے ہیں، مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنا بھی جانتے ہیں۔ یہ 6 صحابہ میں تمہارے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، ان میں سے کسی کو بھی خلیفہ بنا دو۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، یہ 6 صحابہ ہیں، ان میں سے جسے چاہو خلیفہ بنا لو۔ پھر فرمایا کہ اگر ان 6 میں تمہارے مشورے سے سعد بن ابی وقاص خلیفہ بن جائیں تو وہ خلافت کے اہل ہیں، بہت ہی زبردست آدمی ہیں، مجھے ان پر پورا بھروسہ ہے۔ اگر سعد کے علاوہ کوئی اور خلیفہ بنے تو اس خلیفہ کو میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ سعد کو اپنے ساتھ رکھے، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اور پھر فرمایا میں اس خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ سابقین اولین ہیں، اور میں اس کو وصیت کرتا ہوں انصار کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، یہ وہ لوگ ہیں الذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم کہ مسلمانوں کے مہاجرین کے مدینہ پہنچنے سے پہلے انہوں نے اپنی دھرتی پر ایمان کو پہلے جگہ دی، اسلام ان کی دھرتی پر مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے پہنچا، اور مہاجرین کے لیے انہوں نے بڑی گراں قدر خدمات سر انجام دیں، اپنے دروازے کھول دیے، دل کھول دیے، سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ اور فرمایا میں اس خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ اہل امصار شہر والوں سے بھی اچھا سلوک کرے، شہریوں سے اچھا سلوک کرے، اس لیے کہ ان کی مدد سے نظام سلطنت چلتا ہے۔ اور میں اس کو وصیت کرتا ہوں اعراب، صحرائی اور دیہاتی لوگوں سے بھی اچھا سلوک کرے۔ اور میں اس خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں بحیثیت خلیفہ اللہ اور اللہ کے رسول کے عہود، مواثیق جو اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں ان کو بھی سر انجام دے، اور اللہ کے عہد و پیمان کا پاس رکھے، خیال رکھے، میں اس کو وصیت کرتا ہوں۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں جماعت در جماعتیں آتی رہیں اور سلام پیش کرتے رہیں، خیریت معلوم کرتے رہیں۔ ایک وفد آیا، اس میں ایک نوجوان تھا، کم عمر تھا مگر بہت ہی سمجھدار تھا۔ وہ آیا، اس نے کہا امیر المؤمنین اللہ نے آپ کو بڑے مرتبے سے نوازا ہے اور آپ شروع کے مسلمانوں میں ہیں، 40ویں 41ویں نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، 27 برس کی عمر میں نبوت کے 6 سال مسلمان ہوئے، کہ آپ شروع کے صحابہ میں ہیں، اللہ کے نبی کی صحبت آپ کو حاصل رہی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اعتماد آپ کو حاصل رہا، آپ کی تو جنت پکی ہے۔ تو حضرت عمر ان کی باتیں سنتے رہے اور بات کر وہ رخصت ہونے لگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں خنجر لگ چکا ہے اور موت سر پر منڈلا رہی ہے۔ تو جب وہ جانے لگا تو اس کو دیکھا کہ اس کا تہ بند ٹخنوں سے نیچے تھا۔ فرمایا ردو علی هذا الغلام، اس بچے کو ذرا واپس لاؤ، میرے پاس بلاؤ۔ وہ بچہ آیا، فرمایا بیٹا ارفع ازارک، اپنا تہ بند اوپر کرو، موت سر پر ہے لیکن امر بالمعروف نہیں چھوڑا، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں چھوڑا۔ فرمایا بیٹا اپنا تہ بند اوپر کرو،
اس سے تمہارا تہبند گندا نہیں ہوگا، میلا نہیں ہوگا، صاف ستھرا رہے گا اور اللہ کی رضا بھی تمہیں حاصل رہے گی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے عرض کیا امیر المؤمنین آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ لقد صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض۔ کہ امیر المؤمنین آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کو حضور کی صحبت رہی اور بڑی اچھی رہی، آپ دنیا سے اس طرح رخصت ہوئے کہ آپ سے حضور راضی تھے، خوش تھے۔ ثم صحبت ابا بکر فاحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض۔ پھر حضرت ابو بکر کی صحبت آپ کو ملی اور بڑی اچھی ملی، وہ دنیا سے رخصت ہوئے، آپ سے راضی تھے۔ پھر آپ امیر المؤمنین بنے، خلیفہ بنے، آپ نے مسلمانوں کے حقوق ادا کیے۔ اب اگر آپ دنیا سے جا رہے ہیں، تمام اہل ایمان آپ سے راضی ہیں، آپ سے خوش ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے سننے کی بات ہے، تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، وہ فخر سے سر بلند کرتے۔ فرمایا اما ما ذکرت من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضاہ فانما ذاک من من اللہ من علی۔ فرمایا حضور کی صحبت، آپ کا راضی ہونا، یہ تو بس اللہ کا انعام ہے، میرا عمر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، عمر کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اور ابو بکر کی صحبت، ان کا راضی ہونا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ اور اب تم دیکھ رہے ہو کہ میں گھبرایا ہوا ہوں، یہ کیوں گھبرایا ہوا ہوں؟ تمہاری دنیا میرے سامنے ہے اور میری آخرت میرے سامنے ہے۔ تمہاری دنیا کے لیے گھبرایا ہوا ہوں، چونکہ ایک روایت میں ہے امت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بند دروازہ تھے، جب تک عمر موجود ہیں امت بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ ہے۔ بڑے بڑے حذیفہ کی حدیث ہے، فرمایا وہ فلی اجلک ولی اصحابک، اور مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے۔ پھر فرمایا لو ان لی بضلاع الارض ذهبا لافتدیت به من عذاب اللہ قبل ان اراہ، اگر آج روئے زمین سونے سے بھری ہوتی اور میں اس کا مالک ہوتا تو میں دے دیتا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کا عذاب دیکھے بغیر۔ اس وقت یہ کیفیت۔ اور پھر جب بالکل آخری وقت آیا تو ان کا سر بیٹے کی گود میں تھا، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو۔ اور انہوں نے کہا ابا جان آپ کا سر میری گود میں بہتے رہے، اس وقت آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ فرمایا سن نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا سر زمین پہ رکھو، غصے سے کہا۔ تو انہوں نے سر زمین پہ رکھا، تو سر زمین پر جیسے ہی رکھا انہوں نے اپنے رخسار گال مٹی پر رگڑنے لگے اور زبان پر یہ الفاظ تھے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر تیرا کیا بنے گا اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا، عمر تمہارا کیا بنے گا اگر تمہیں تمہارے رب نے معاف نہ کیا۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے اسلام لانے پر فرشتوں نے بھی جشن منائے، خوشیاں منائیں۔ جبرائیل حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے پہ آپ کو خوشی ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عرض کیا آج فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اسلام عمر فتحا وہجرتہ نصرا وامارتہ رحمہ، ان کا اسلام مسلمانوں کی فتح اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی نصرت اور ان کی امارت حکومت سراپا رحمت تھی۔ یہ وہ ہستی ہے۔ اور آخری وقت ہے، کہہ رہے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر تمہارا کیا بنے گا اگر تمہیں تمہارے رب نے معاف نہ کیا۔ اور پھر دنیا سے رخصت ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے، اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ابن عمر لے کر دروازے پر حاضر ہوئے، اماں جان میرا باپ دروازے پر موجود ہے، اجازت چاہتا ہے، اجازت ہو تو اندر لاؤں ورنہ بقیع کی طرف لے جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اٹھیں اور عرض کیا نہیں نہیں مرحبا بعمر، مرحبا بعمر، عمر کو خوش آمدید کہتی ہوں، مرحبا کہتی ہوں، اندر لایا جائے۔ چنانچہ جنازے کو اندر لایا گیا۔ قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، کچھ دیر تھی تو قبر کے ایک طرف جنازہ رکھ دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں قبر کو دیکھ رہا تھا،
कब्र की खुदाई जारी थी। अचानक मैंने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया और डुबडुबाती किसी की आवाज़, रोने वाली आवाज़ मुझे सुनाई दी। कोई कह रहा था, उमर मैं जानता था तुम मरकर कहाँ आ सकते थे इस ज़मीन के अलावा। मैंने एक दफ़ा नहीं न जाने कितनी मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, कुन्तु अना व अबू बकर व उमर फ़अल्तु अना व अबू बकर व उमर इंतलक़्तु अना व अबू बकर व उमर दखलतु अना व अबू बकर व उमर खरजतु अना व अबू बकर व उमर। मैंने किया, अबू बकर व उमर ने किया। मैं था, अबू बकर व उमर थे। मैं चला, अबू बकर व उमर चले। मैं दाखिल हुआ, अबू बकर व उमर भी अंदर आ गए। मैं निकल गया, अबू बकर व उमर भी निकल गए। जहाँ हुजूर अपना तज़किरा फरमाते, आप अपने तज़किरे को उस वक्त तक नामुकम्मल समझते जब तक अपने साथ तुम दोनों को खींच कर न लाते। हुजूर की ज़ुबान से कभी तुम जुदा नहीं हुए, सफ़र में हुजूर से कभी तुम जुदा नहीं हुए, हज़र में कभी तुम हुजूर से जुदा नहीं हुए। मैंने उसी वक्त बरस हा बरस पहले सोच लिया था और यकीन कर लिया था कि जब हुजूर की ज़ुबान पर तुम तीन जुदा नहीं हो रहे, सफ़र व हज़र में जुदा नहीं हो रहे, मर कर कैसे जुदा हो सकते हो? कौन सी ज़मीन तुम्हें सहारा दे सकती थी इसके अलावा? कौन सी ज़मीन तुम्हें पनाह दे सकती थी इसके अलावा? यहीं तुम आओगे मुझे यकीन था। 20 साल पहले से यकीन, 10 साल पहले से यकीन था। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, मैंने देखा कौन है जो इतने वसूख से ये बातें कर रहा है, तो देखा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए थे और उनकी आंखों में आंसुओं की लड़ियां थीं और रो रहे थे। तो अल्लाह ताला ने यह मर्तबा और मकाम अता फरमाया। हदीस में है, अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हशर उसी के साथ होता है, उसी के साथ हशर होता है। जो जिनके नक्शे कदम पर चलता है उन्हीं के साथ उनका हशर होता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर के नक्शे कदम पर चले, अबू बकर के नक्शे कदम पर चले। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर को हुजूर के साथ पहुँचाया। ज़िंदगी में जुदा नहीं हुए, मौत पे भी जुदा नहीं हुए। एक हदीस सुना के बात ख़त्म करता हूँ, बाद में भी जुदा नहीं होंगे, बाद में भी जुदा नहीं होंगे। एक दफ़ा आप मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, अबू बकर आपके दाएं तरफ थे, उमर आपके बाएं तरफ थे। आपने इन दोनों का हाथ पकड़ा और सहाबा सामने थे, उठाया, फरमाया देख रहे हो, हकज़ा नुबअस, इसी तरह हम तीनों कब्रों से उठकर खड़े होंगे। हशर के मैदान में भी हम इसी तरह होंगे, हशर के मैदान में भी इसी तरह होंगे। अल्लाह ताला हम सबको, तमाम सहाबा कराम नक्श रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे ईमान को सहाबा जैसा बनाए, आमाल को सहाबा जैसा बनाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल